کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دو انسان ایک ہی مشکل صورتحال میں ہوتے ہیں لیکن ایک ٹوٹ جاتا ہے اور دوسرا پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر نکلتا ہے۔ فرق صرف حالات کا نہیں ہوتا، فرق سوچ کا ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے نارمن ونسنٹ پیل نے اپنی مشہور کتاب دی پاور آف پازیٹو تھنکنگ میں بیان کیا ہے۔ یہ کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ایسی رہنمائی ہے جو انسان کو ناامیدی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشنی تک لے جاتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے انسان سے جو زندگی کی مشکلات سے تھک چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی قسمت ہمیشہ اس کے خلاف رہتی ہے۔ وہ ہر نئی کوشش سے پہلے ہی ہار مان لیتا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں ایک آواز مسلسل گونجتی تھی، میں نہیں کر سکتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اصل جنگ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ اس کے اپنے ذہن کے اندر چل رہی ہے۔ نارمن ونسنٹ پیل کہتے ہیں کہ انسان کی سوچ اس کی تقدیر کا راستہ بناتی ہے۔ اگر آپ مسلسل خود کو کمزور سمجھتے ہیں تو آپ واقعی کمزور ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ خود پر یقین کرنا شروع کر دیں تو ناممکن بھی ممکن لگنے لگتا ہے۔ کتاب میں ایک دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ ایک نوجوان تھا جسے ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا، ہاتھ کانپتے اور الفاظ زبان پر آ کر رک جاتے۔ لیکن ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سوچ بدل کر دیکھے گا۔ اس نے روزانہ اپنے آپ سے کہا، میں پراعتماد ہوں، میں مضبوط ہوں، میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ شروع میں اسے یہ سب عجیب لگا، لیکن چند ہفتوں بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کا خوف آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ آخرکار وہی شخص جو لوگوں کے سامنے بولنے سے ڈرتا تھا، ایک دن سٹیج پر کھڑا ہو کر سینکڑوں لوگوں سے بات کر رہا تھا۔ یہی مثبت سوچ کی طاقت ہے۔ نارمن ونسنٹ پیل کے مطابق مثبت سوچ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ جیسے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے ورزش ضروری ہے، ویسے ہی ذہن کو مضبوط بنانے کے لیے مثبت خیالات ضروری ہوتے ہیں۔ جب انسان روزانہ امید اور اعتماد کے ساتھ سوچتا ہے تو اس کا دماغ بھی اسی سمت میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی شخصیت بدلنے لگتی ہے، اس کے فیصلے بہتر ہونے لگتے ہیں اور وہ زندگی کی مشکلات کو نئے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے۔ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ خوف انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اکثر ہم ناکامی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دل میں یقین پیدا کر لیں اور خدا پر بھروسہ رکھیں تو خوف کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک بار ایک شخص مصنف کے پاس آیا اور بولا کہ وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ مصنف نے اسے ایک سادہ سا مشورہ دیا، ہر دن چند منٹ خاموشی میں بیٹھ کر خدا سے دعا کرو اور اپنے ذہن میں کامیابی کی تصویر بناؤ۔ چند مہینوں بعد وہی شخص واپس آیا اور اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی بے بسی نہیں بلکہ امید کی چمک تھی۔ نارمن ونسنٹ پیل کہتے ہیں کہ انسان کا ذہن ایک باغ کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں خوف، شک اور مایوسی کے بیج بوئیں گے تو وہی اگیں گے، لیکن اگر آپ امید، ایمان اور مثبت سوچ کے بیج بوئیں گے تو کامیابی کے پھول کھلنے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اپنے خیالات کو احتیاط سے منتخب کریں کیونکہ یہی خیالات آپ کی زندگی کی سمت طے کرتے ہیں۔ کتاب میں ایک اور طاقتور پیغام یہ ہے کہ انسان کو کبھی خود کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اکثر لوگ دوسروں سے موازنہ کر کے خود کو ناکام محسوس کرتے ہیں، لیکن مصنف کے مطابق ہر انسان کے اندر ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے اندر موجود طاقت کو پہچان لیتے ہیں تو آپ کا اعتماد کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ مثبت سوچ دراصل وہ روشنی ہے جو انسان کو اپنی اصل طاقت دکھاتی ہے۔ آہستہ آہستہ کہانی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ مثبت سوچ صرف کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں بلکہ زندگی جینے کا ایک انداز ہے۔ جب انسان شکرگزاری اور امید کے ساتھ جیتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ اس کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کی موجودگی میں مایوسی کی فضا بھی امید میں بدلنے لگتی ہے۔ آخر میں مصنف ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوگی۔ مشکلات آئیں گی، ناکامیاں بھی ہوں گی، لیکن اگر آپ اپنے ذہن کو مثبت رکھیں اور ہر مشکل کو ایک سبق سمجھیں تو یہی مشکلات آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیں گی۔
مثبت سوچ کا اصل مطلب یہی ہے کہ اندھیرے میں بھی روشنی کی تلاش جاری رکھی جائے، اور شاید یہی اس کتاب کا سب سے بڑا سبق ہے۔ آپ کی زندگی کا رخ آپ کی سوچ طے کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن میں امید کا چراغ جلا دیں تو راستے خود بخود روشن ہونے لگتے ہیں۔